آپ تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ آپ کو تہجد کے لیے چن لیا جاتا ہے، اور جسے چن لیا جاتا ہے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے نا، یہ کوئی عام نماز نہیں کہ جس کا دل کیا پڑھ لے، جس کا دل نہ کرے وہ نہ پڑھے۔ یہ تو بڑی خاص اور لاڈلی عبادت ہے، ہر ایک کی قسمت میں کہاں لکھی ہوتی ہے، اور جن کی نصیب میں لکھتی جاتی ہے نا، انہیں بس پھر ایک اس کا خاص انتظار رہنے لگتا ہے، کب رات کا آخری پہر ہو، کب اللہ ہو اور ہم اس سے باتیں کریں، اس کی بندگی کریں، اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر دیں۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات بنوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد کی نماز اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت سے اور اللہ رب العزت کو تم سے محبت ہے۔ جو دکھ رات کو تمہیں سونے نہ دیں، ان کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں، ان کی دوا تہجد کے سجدے میں ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ یقین جانیں وہ بہترین دوست ہے، بہترین سامع ہے۔ آپ بولتے تھک جائیں گے مگر وہ سنتے نہیں تھکتا، تو جان لیں یہ عشق کی نماز ہے۔ خاص لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اس میں۔ اگر ان میں آپ شامل ہیں تو شکر ادا کریں اور استقامت کے ساتھ دعا کریں، اور اگر شامل نہیں ہیں تو آج سے نیت کریں کہ ہر نیک کام ارادہ و نیت سے ہی ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے تمہیں، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد اللہ نے اپنے بندے پر فرض نہیں کی، لیکن جب بندہ اللہ کی محبت کی تلاش میں اپنا گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی محبت کی تلاش میں اس رب کی حضور سجدے کرتا ہے تو فرش سے لے کر عرش تک اللہ کی رحمت اس بندے سے گفتگو کرتی ہے، بڑی کشش ہوتی ہے۔ تہجد کے سجدوں میں یہ سجدے ہی بندے کو اللہ کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ آدھی رات کو کیا گیا سجدہ قبولیت کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ جو مقدر میں نہیں، تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والا آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر ہر کہانی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو پورے یقین سے مانگو وقت تہجد، پھیلائی گئی جھولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہاری تہجد کی نماز ہی تمہارے مقدر سے لڑ سکتی ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب اور گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا، اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسی محبت جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر جھکا لیا جائے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چارسو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔
تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کتنا میٹھا لفظ ہے نا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس دنیا جہاں کا خالق و مالک، رازق اور رحمان، ہمارا رب آسمانی دنیا پر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں، ہے کوئی پکارنے والا جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سنوں گا۔ اس وقت کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں جب رب سونا بلائے تو سمجھ جائیں کہ آپ خاص ہو گئے ہیں، کہ یہ تو میرے رب کی لاڈلی اور پسندیدہ نماز ہے۔ تو اے غم کے مارو، تہجد میں رویا کرو، اپنے رب سے لاڈ کیا کرو۔ بے شک وہی ہے جو دلوں کو سکون دے سکتا ہے، اور وہی ہے جو محبتوں کا مان رکھتا ہے۔ ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ اپنے ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جن کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر میں لگا دیتا ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی جستجو میں راتوں کو جاگتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد کا سجدہ انہیں نصیب ہوتا ہے، اور تاک راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ نام آنکھیں اور سسکتا ہوا ٹوٹا ہوا دل اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں تہجد کی نماز میں۔ وہ جو دو جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ بے شک اس سے بہترین تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیارات رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کے فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ اس کی محبت کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہوتی جاتی ہیں، کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے، اور ساری باتیں فایا کون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ رب کا قرب پانے کے لیے اللہ کا ورد تنہائی میں ہو، دل سے ہو، تو جب ہو اندر سے باہر آتی ہے تب دل کی میں کا گھمنڈ نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ جو ایمان مضبوط ہو تو سامنے اور کوئی نہیں رب کا جلوہ ہے، وہ دکھائی نہ دے محسوس ضرور ہوتا ہے۔ جس کو ہو کی لت لگ جائے دنیا کی ہر لذت بھول جاتی ہے، وہ کب دیکھتا ہے گناہ کتنے ہیں، بس وہ رحمت کا لمس پھیلا دیتا ہے۔ دعائیں تو بہت پہلے ہی قبول ہو جاتی ہیں۔ جو آزمائشوں کی آگ میں مسلسل جلنے کے باوجود بھی صبر سے بار بار مانگی جاتی ہیں، جن کا جواب اب تک نہیں آیا، وہ ساری دعائیں اللہ کے پاس آپ کی امانت ہے اور محفوظ ہے۔ ڈرے نہیں، یہ آزمائش تو آپ کو اللہ تعالیٰ تک لے جانے کا ایک مختصر سا وقفہ ہے، ورنہ جو آپ سہ نہ پاؤ اللہ تعالیٰ وہ بوجھ آپ پر کیسے ڈال سکتا ہے۔ اس کو بخوبی علم ہے، آپ بس ایک معجزے کے انتظار میں سسک رہے ہیں۔
اختتام میں آپ مایوس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ صبر رکھیے، اس آزمائش کے ساتھ ہی آپ کی دعاؤں کا پورا ہونا لکھا جا چکا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، صابروں کا صبر وہ ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے نا تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ بس تم کامل یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ ادھوری خواہشوں کے پورے ہونے کا انتظار، جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کا انتظار، معجزے کا انتظار، کسی اپنے پیارے کے واپس لوٹنے کا انتظار، مانگی ہوئی دعاؤں کے پورے ہونے کا انتظار، اللہ کے کن کا انتظار۔ یہ انتظار انسان کو تھکا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اندر سے خالی کر دیتا ہے، دل کو بجھا دیتا ہے۔ اس تھکے ہوئے وجود کو سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر مزید ہمت نہیں رہتی دوبارہ اٹھنے کی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کو عاجز بناتا ہے، دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، غرور، تکبر، انا سب کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب ساری دنیا بیکار، ناکارہ، فارغ اور ناکام سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے، لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر جب بندہ اللہ سے کہتا ہے میرے رب اب میں تھک چکا ہوں، تب اللہ کہتا ہے غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر ساری تکلیفیں، اذیتیں، مشکلیں مانند پڑ جاتی ہیں، تب صبر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر میرا رب کہتا ہے خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔